آج ہم مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ اور آنا گھر میں مرغیوں کا اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس ویڈیو میں اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ چند ایک معلومات مصنف کے حوالے سے آپ کی نظر کرتے چلوں۔ مصنف مشتاق احمد یوسفی کی ولادت 1923 میں ہوئی۔ پطرس بخاری کے بعد آپ اردو ادب کے عظیم ترین مزاح نگار مانے جاتے ہیں۔ آپ نے اردو کی سنجیدہ نثری مزاح نگار کا لقب بھی حاصل کیا ہے۔ آپ کے مزاح میں ایک سنجیدگی نظر آتی ہے۔ علی گڑھ سے تعلیم آپ نے حاصل کی اور ہمیشہ سے علم حساب سے آپ نفرت کرتے رہے، مگر آپ نے بینک میں اعلیٰ ملازمت کی۔ جدید مزاح نگاروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان میں آپ کو ایک ممتاز اور منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ شگفتہ اور شاداب مزاح نگاری کرتے ہیں۔ آپ کے تحاریر میں فنی پختگی اور گہرا سماجی شعور نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کا وسیع مشاہدہ، آپ کے لہجے میں ایک دھیما پن اور رکھ رکھاؤ ہمیں آپ کی تمام تر تصانیف میں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اردو ادب میں طنز و مزاح کے حوالے سے ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف چراغ تلے، خاک بدہن، زرگزشت اور آب گم ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں، یہ مضمون ایک انشائیہ ہے اور انشائیہ ایک ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں کسی موضوع پر ہلکے پھلکے انداز کی تحریر لکھی جائے۔ مصنف کی ذات کی اہمیت، ذاتی رد عمل، ذاتی مشاہدات اور داخلی تاثرات کا اظہار انشائیے کا خاصہ ہوتے ہیں۔ اگر سبق کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ سبق مزاح سے بھرپور نظر آتا ہے، ایک مزاحیہ مضمون آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جو اہم چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے یا اہم آپ کہہ لیں اس کا مرکزی خیال ہے جو مرغبانی سے متعلقہ جو بھی مصائب اور مشکلات ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس مضمون میں مرغیوں کی تیز ترین افزائش اور خوراک کے حوالے سے ان کی اعداد و اطوار کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انسان کی خوش خوراکی اور لالچ کے حوالے سے بہت سے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ خواتین کی نفسیات کا تذکرہ بھی ہمیں اس مضمون میں ملتا ہے اور محبت کے بھوکے انسان کی توقعات جو کہ وہ کسی بھی پالتو جانور سے رکھتا ہے وہ بھی اسی مضمون میں اس حوالے سے بھی نکات شامل ہیں۔ اس انشائیے کا ماخذ جو ہے وہ ہے چراغ تلے، جسے انشائیہ لیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ مصنف کے شوق مرغبانی سے عاری ہونے کا سبب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مرغی کا صحیح مقام پتیلی پلیٹ سے ہوتا ہوا پیٹ ہے۔ ابن آدم مرغیوں کو اس شوق اور تعداد میں کھاتے ہیں کہ مرغیاں کبھی بوڑھی نہیں ہونے پاتی۔ دعوتوں میں میزبان کے خلوص کا اندازہ مہمانوں اور مرغیوں کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ مصنف کے دوست مرزا عبد الودود مرغ مسلم کی افادیت کے ساتھ ساتھ ان کے انڈوں کو بھی نعمت سے کم نہیں گردانتے، کیونکہ تازہ خود کھائیں اور گندے انڈے ہوٹلوں اور سیاست میں کام لے کر آئیں۔ انڈے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے گنوار عورت بھی اچھا پکا لیتی ہے۔ بدمزہ انڈا پکانا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر 10 مرغیوں سے باغبانی شروع کی جائے تو ایک محتاط شرح افزائش سے 3 سال کے اندر اندر ان کی تعداد 1,37,37 تک ہو جائے گی۔ ایک اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ مرغیاں اپنی خوراک کا انتظام خود کر لیتی ہیں۔ مصنف نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اتنی نفع بخش مخلوق وہ ان کے گھر کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو جواب ملا کہ گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے گھر خالی چاہیے، اور اگلے دن ہی مرغیاں مصنف کے گھر آ گئیں۔ انسان شاید اس لیے جانور پالتا ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کریں، جیسا کہ کتے، گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ کرتے ہیں، تاہم مرغیاں اپنے پرائے کا خلاصہ ذرا تمیز نہیں کرتی، بہتر انداز میں سمجھ پائیں، کیونکہ وہ ہر انسان کو قصاب اور ہر چمکتی چیز کو چھری سمجھ کر بدکتی ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ مرغ صبح کے وقت اذان دیتا ہے یہ سراسر خوش اعتقادی ہے۔ مرغ ہر اس وقت اذان دیتا ہے جو انسان کے سونے کا وقت ہے۔
دیہاتی لوگ ہمسایوں کے مرغ کی بدولت صبح خیزی کرتے ہیں۔ اگر گھوڑوں کی آواز اور جسامت میں وہی تناسب ہوتا جو مرغ کی آواز اور جسامت میں ہوتا ہے تو تاریخی جنگوں کا فیصلہ بغیر توپوں کے ہو جاتا۔ مرغ اتنا عبادت گزار ہے، پھر بھی کبھی طبی عمر کو نہیں پہنچتا۔ ایک دن مصنف بارش میں بھیگتے گھر پہنچے تو 3 مرغوں کو اپنے پلنگ کی سفید چادر کو داغدار کرتے پایا۔ غصے میں آ کر بیگم سے بولے کہ یہ یہاں کیوں ہیں؟ تو بولیں کہ مرغے بیچارے منہ بھی کھولتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ منہ چڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ اب اس گھر میں یہ مرغے رہیں گے یا میں؟ بیگم نے رنجیدگی سے کہا کہ اس بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ مرغیاں کیڑے مکوڑے کھانے سے کس طرح باز نہیں آتی، جن کا اثر انڈوں میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے چارے کا دودھ میں۔ یہ ڈربے کے علاوہ ہر جگہ خوش رہتی ہیں۔ ان کی خوش الحانی سے اکثر ٹیلی فون میں بھی فون کرنے والوں کو ان کی ہی آواز آ جاتی ہے۔ مرغیوں کے آنے سے اچھا بھلا گھر مرغی خانہ بن جاتا ہے، جہاں انسان بھی رہ سکتے ہیں۔ پریشان حال لوگوں کو چاہیے کہ مرغیاں پال لیں، اس سے ان کو اپنی گزشتہ زندگی جنت معلوم ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ افسانہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔